السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی اچھی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں، اور آج بھی ایک اچھی خبر ہے. اور وہ اچھی خبر پیش کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ جن لوگوں نے مجھے ای میل کی ہے پروموشن کے لیے، انڈورسمنٹ کے لیے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوآپریشن کے لیے، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 3-4 دنوں سے میرے جو ڈسکرپشن باکس ہے اس میں لکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جن لوگوں نے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کروانی ہے، انڈورسمنٹ کروانی ہے، پی آر شپ یا جو بھی مارکیٹنگ کروانی ہے، تو اس میں لکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں جو میں ای میل اپنا ایڈریس دیتا ہوں اس پر میرے ساتھ رابطہ کریں. بہرحال جن لوگوں نے رابطہ کیا ان میں زیادہ تر میرے بھائی ہیں، جن کا تعلق 2 کا پاکستان سے ہے، زیادہ تر یو اے ای سے ہیں، یعنی 2 کا تعلق پاکستان سے ہے، 4 جو دوست ہیں میرے فالوورز ہیں ان کا تعلق یو اے ای سے، اور وہ ان کا تعلق جس بزنس سے ہے وہ ہے ٹریولنگ کا، ٹورزم کا، اور وہ کاروبار کرتے ہیں، ویزا دلواتے ہیں اور ٹور آپریٹر ہیں. میں ویزے کے حوالے سے کوئی بھی انڈورسمنٹ نہیں کروں گا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں کسی بھی ٹریول ایجنٹ کی ہاں اگر کوئی ٹریول ایجنٹ ویزے کے بغیر اگر مجھے وہ اپنا لائسنس میں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ یو اے ای میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اپنے لائسنس کی کاپی مجھے بھیجے گا جو کہ ویلڈ ہو، اس کے بعد پھر ہمارے معاملات آپس میں طے پا سکتے ہیں. البتہ میری جو آفر ہے وہ چاہے پاکستان ہو چاہے یو اے ای ہو، کوئی ریسٹورانٹ ہو، کوئی شاپ ہو، کوئی مارکیٹ ہو، کوئی دکان ہو، کوئی بھی آپ کا بزنس ہو، اس حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس بزنس کی میں انڈورسمنٹ کروں یا پروموشن کروں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرے 70-75% جو میرے لسنرز، ویورز، فالوورز ہیں وہ مڈل ایسٹ یا یو اے ای میں ہیں، تو یہ میں ایک وضاحت کرنی تھی، وہ میں کر چکا ہوں. کیونکہ میں کسی بھی ویزا یعنی فراہم کرنے والے، ویزا فروغ کرنے والے یا ویزے کا کام کرنے والے کسی بھی شخص کی میں انڈورسمنٹ یا اس کی پروموشن کرنے سے قاصر ہوں، لہذا معذرت. اب آتے ہیں اس اچھی خبر کی طرف. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح یو اے ای نے ایک کیمپین لانچ کی تھی، بلکہ کی ہے 11 اپریل کو، کہ وہ 100 ملین میلز یعنی 10 کروڑ کھانے دنیا بھر کے 20 ممالک میں فراہم کریں گے. نہ صرف 20 ممالک میں بلکہ یو اے ای کے اندر بھی مستحق لوگوں میں یہ کھانے فراہم کیے جائیں گے. یہ کھانے تیار کھانے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں یہ باکسز ہوتے ہیں، پیکٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ضرورت کی ہر چیز یعنی آٹا، دال، چینی، چاول، گھی، کھجوریں، پانی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ اس کا پیکٹ ایک باکس بنایا جاتا ہے جو کہ ایک گھرانے کے لیے ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں یہ ایز اے خیرات اس کو بانٹتے ہیں. بیسیکلی یہ دبئی کا منصوبہ ہے، اور یہ ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم، ان کا جو ایک پروجیکٹ ہے، ایک ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کا جو گلوبل انیشیٹو اس کو کہتے ہیں عالمی طور پر، یہ 20 ممالک میں. لیکن اس میں جو اچھی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جہاں پر اس کی پہلی کھیپ پہنچ آئی ہے. اب اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، انہوں نے اپنے نمبرز دے رکھے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی ہیں، ان کے ٹول فری نمبر بھی ہیں، کوئی بھی شخص صرف 1 درہم سے ایک کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. یعنی 1 درہم، ویسے تو بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ کھانا کھانے کے بعد 10-20 درہم ٹپ دے دیتے ہیں. تو اگر آپ 1 درہم دیں تو اگر حکومت کو اس طرح، تو
تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کی رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اب یہ تو پاکستان میں جب بھیجا تو پاکستان میں جو UAE کی اسلام آباد میں ایمبیسی ہے اس کے ذریعے اور پاکستانی انتظامیہ کے ذریعے، اسلام آباد کی انتظامیہ کے ذریعے یہ راشن یا یہ جو کھانا جو تھا، یا کھانے کا سامان جس کو ہم خوردنی اجناس کہتے ہیں، اشیاء خوردنی کہتے ہیں، یہ تقسیم کی گئی۔ یہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو کچی بستیاں ہیں یہاں پر بیسیکلی یہ اس میں 20 ممالک سے میں نے کہا ہے، لیکن پہلے 3 ممالک میں پاکستان ہے، جارڈن ہے یعنی اردن، اور مصر ہے یعنی ایجپٹ۔ ان 3 ممالک میں یہ انیشیٹو جو ہے یہ اس کے ذریعے یہ کھانا تقسیم کر دیا گیا ہے یا مزید کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ UAE یا دبئی جیسے شہر اور UAE جیسے ملک کی طرف سے اب پاکستانیوں کو بھوکا سمجھ کر، مستحق سمجھ کر، نادار سمجھ کر کھانا دیا جا رہا ہے اور باہر سے آ رہا ہے، اور ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ وہ کھانا جو ہے وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ایسی حکومت کے دور میں تقسیم کر رہے ہیں جس حکومت نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائے گی۔ اب ریاست مدینہ کا جو تصور ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ کتا بھی اس میں بھوکا مر جائے تو وہ جو حکمران ہے، خلیفہ ہے، جو بھی ہے، ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں 1970 تک یا 1968 تک ہم لوگ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وہاں پر بھیجتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ ممالک، ہم جیسے بڑے ممالک، طاقتور ممالک، مصر بھی چھوٹا ملک نہیں ہے، جارڈن بھی چھوٹا ملک نہیں ہے، چلے وہاں پر تو پناہ گزین ہوں گے شاید کسی علاقے میں، کیونکہ جارڈن میں ہیں، پاکستان میں بھی افغان پناہ گزین ہیں، لیکن آپ یقین کریں ان پناہ گزینوں کی یا مہاجرین کی حالت پاکستانیوں سے بہت بہتر ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا اپنی زندگی میں کہ ایسے ممالک جن کو ہم امداد دیتے تھے وہ آج ہمارے لوگوں کو امدادی اشیاء بھجواتے ہیں، وہ ویکسین ہمیں بھجواتے ہیں، وہ کووڈ-19 کی کٹس ہمیں بھجواتے ہیں، وہ اس حوالے سے پروٹیکشن گیئر ہمیں بھجواتے ہیں، وہ ادویات ہمیں بھجواتے ہیں، اور ہم بخوشی نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ ہم کو اپنے لوگوں میں بانٹتے ہیں، بلکہ حتی الوسع کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس میں سے بھی ڈنڈی ماری جائے۔ وہ جو امدادی اشیاء یہ ممالک ہمارے دوست برادر اسلامی ممالک بھیجتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر کی بات نہیں، ہم سب کے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔